دوست احباب بھی بھائی حیدرآباد شریف سے تعلق رکھنے والے میرے محترم بزرگ بھائی اور ماشاءاللہ یہ جو روشن چمکتے ستارے ہیں ہمارے علماء کرام جو یہاں حیدرآباد شریف سے تعلق رکھتے ہیں، آپ قبلہ حافظ صاحب سلمان طارق سے تشریف لائے، بھائی مہدی حسن صاحب تشریف لائے، آپ سارے دوست احباب آج یقین کریں مجھے دل کو بڑا سکون مل رہا ہے یہاں آیا میں دل یہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے بابا جی چرائی کے قدم و فضل سے میرے حضور قبلہ میرے بادشاہ جی حضور قبلہ آپ کے جلائے ہوئے چراغ، آپ کے روشن کیے ہوئے چراغ ماشاءاللہ اب ان روشن چراغوں سے نور نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ تمام دوست احباب جو شریک ہوئے، جتنے یہ میرے ساتھ آئے ہیں، آپ یقین کیجیے کہ آپ کو ڈالا ہی نہیں۔ اصلی خوشی اس بات کی ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ سنی جاگنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس بات کی خوشی ہے کہ سنی جاگنا شروع ہو جائے۔ میری یقین کیجیے کہ ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ غارونی صاحب، یہ ایک تو حافظ صاحب کا ماشاءاللہ ایک پورا فیض ہے، ان کے اوپر شفقت ہے، پر جو میرے بادشاہ جی کی نگاہ ہے یہ اس کا کرم ہے۔ درویش کی نگاہ پتہ کیا کرتی ہے؟ میں موضوع کی طرف آتا ہوں، میں درویش کی نگاہ یہ کرتی ہے، ساری زندگی پڑھتے رہو، کتاباں پڑھتے رہو، علم حاصل کیتا، وہ علم ایک طرف، کسی درویش کی نگاہ صحبت کا اثر ایک طرف، وہ جو تربیت اور وہ جو علم وہاں سے ملتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملتا۔ تو خوشی اس بات کی ہے، دل خوش ہوا کہ میرے آقا کی یاد کو یاد کرنے کے لیے آج یہاں میرے ساتھ سب دوست اکٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گل سنو، ہمیں بہت پہلے جاگنا چاہیے۔ کیا کہا؟ بہت پہلے۔ میرے حضور نے جب شروع کیا غارونی صاحب میرے آقا کے آباء و اجداد پر بات کرنا شروع کی، یہ وہ ٹائم تھا جب لوگ ایمان کا سوال کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ایمان کا سوال۔ آج ہوتا ہے آج ہوتا ہے یہ سوال نہیں۔ آج درویش یہی کام کرتے ہیں، درویش چراغ روشن کرتے ہیں، پھر جب روشنی آتی ہے تو نیچے لوگ آ جایا کرتے ہیں۔ میرے حضور نے یہ چراغ روشن کیا، یہ چراغ روشن آپ کے سینوں میں ہوئے۔ میرے حضور نے یہ بھی چراغ روشن کیے کہ سنو جاگ جاؤ، آل رسول تے ہے ہی تو اڈی ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کتے بھلے پھرتے ہو، بات سنو، اتنا بڑا ظلم ہے، میرے سرکار کی یاد کو کسی اور کے حوالے کر دیا اور کسی دوبارہ سو سرکار کی یاد بھاگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی ساری آل کے وارث یہاں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم سلیکٹڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ سلیکٹڈ نہیں ہے، ہم سلیکٹڈ نہیں، ہم غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ غلام ہوتا ہے سرکار کی آل کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ تو یہ جو ایک چیز دیکھی دل خوش ہوا، اس چیز کی کمی تھی۔ تو میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ ایمان کہ جو آقا کے اس دنیا میں آمد کی خوشی منائے، جو اس دنیا میں آمد کی خوشی منائے، میرے سرور کائنات کا میلاد منائے اور میرے حسین کا غم نہ منائے، اس کی حاضری قبول نہیں ہوتی۔ واہ کیا بات ہے، بے شک، بے شک، بے شک۔ یہ حاضری قبول نہیں ہوتی۔ جس کو میرے آقا کی آمد کی خوشی ہے، اس کو حسین کے جانے کا غم بھی ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اور جب میرے آقا کی آل کا ذکر ہو، بات سنو، آل رسول کا ذکر ہو، کربلا کا ذکر ہو، تو غلام دیکھا جب سنا گل بڑھتی۔ اللہ اللہ، بات بنتی نہیں۔ سنو میری بات، یہ بڑے مشکل مرلے ہیں، میں ساری تفصیلات بیان نہیں کر سکتا، غارونی صاحب بھی پریشان ہو جائیں گے، یہ دیگر میرے بھائی محترم بیٹھے ہیں پریشان ہو جائیں گے کہ کربلا کیوں ہوئی، اس کے اوپر کسی وقت پھر بات کر لیں گے۔ لیکن ہم غلاموں کا کام کیا ہے، ہم نے کربلا کے اس واقعے کو نہیں بلایا،
کیا کہا؟ شاید سنو میری بات، کربلا جو ہے نا اصل میں تو آل رسول کی عظمت کی ایک داستان ہے. یہ ظلم و جبر نہیں، یہ آل رسول کی عظمت کی ایک داستان ہے. ایک وعدہ تھا، ایک وعدہ تھا جو نانا سے کیا جو نبھانا تھا. یہ اس وعدہ نبھانے کی بات ہے. شاید دنیا سرکار کی آل کو بھول جاتی. اگر کربلا نہ ہوئی ہوتی شاید دنیا میرے آقا کی آل کو بھول جاتی. میرے آقا نہ تو میرے آقا کو کوئی آج تک بھول پائے گا اور نہ میرے آقا کی آل کو کوئی بھول پائے گا. یہ کربلائیں ایسے نہیں ہوئی. یہ میرے سرور کائنات سرکار دو عالم، بات سنو، جن کو میرے سرکار نے کندھوں پہ بٹھایا، جن کو میرے آقا نے کندھوں پہ بٹھایا ہو، تو صبر کر سکتا ہے اس حسین کے بغیر جب قافلہ مدینے واپس آیا ہوگا؟ اللہ اللہ اللہ. سوچ صبر بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا. اب میں ان تفصیلات میں کیا جاؤں، پر میری بات سنو. جن کو میرے آقا سرور کائنات نے بوسے دیے، جن کو میرے آقا نے کندھوں پر بٹھایا، میرے سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے. سبحان اللہ. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس بات میں ذرا غور فرمائیے. حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے تب تک جب تک کربلا نہیں ہوئی. حسین مجھ سے ہے اور جب کربلا ہوئی تو میں حسین سے ہوں. سرکار کا وہ پیغام تھا، یاد رکھو حسین مجھ سے ہے، کیونکہ کربلا سے پہلے سرکار نے کندھوں پہ بٹھایا، بوسہ لیا، پیار فرمایا. میرے سرکار کی نظریں کربلا پر تھی. جب کربلا ہوئی میرے آقا کی آل رسول نے وہ قربانی دی. اس کے بعد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. آج جہاں میرے آقا کا غلام میرے آقا کو یاد کرتا ہے وہاں آل رسول کو بھی یاد کرتا ہے. سبحان اللہ بے شک کرتا ہے. اب یہ گستاخوں کی ٹیم اور ہے. بے شک. آٹا سنیا نہ ہوگا کوئی تعلق نہیں. میں بار بار ایک لفظ کہتا ہوں، سنیت سمجھو تو صحیح، سنی ہے کی. بے شک بے شک. ادب کرنا لے زنان سنی. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ادب کرنے والے کا نام سنی ہے. آقا کی آل پاک کے بات سنو. میرے آقا کے دین کے وارث کون ہیں؟ سنی. آقا کی نماز کا وارث کون ہے؟ سنی. آقا کی آل پاک کا وارث کون ہے؟ سنی. آقا کے اصحاب کا وارث کون ہے؟ سنی. اللہ دے ولیاں کا وارث کون ہے؟ سنی. کیا بات، زندہ باد ماشاءاللہ. یہ وہ راہ حق ہے جس پر چلنے کے لیے ہم چورا شریف جاتے ہیں. یہ وہ راہ حق ہے، ہمیں چورا شریف سے ہوتے ہوئے مدینہ شریف لے جاتی ہے. سبحان اللہ. بے شک لے جاتی ہے. بے شک بے شک. یہی راہ حق ہے، یہی راہ حق ہے. بے شک. یہ وہی راہ جس پر رفیق چلے، صدیق چلے. یہ وہی راستے ہیں اور یہ راستے آسان نہیں ہوا کرتے. آسان نہیں ہوا. بے شک. کیا کہا؟ آسان نہیں ہوا. سچ بولنا آج بھی سوکھا نہیں. وہ نہیں سوکھا. اپنے ہی کھلو جاندے نہیں. دور سے باہر کی گل ہے، اپنے ہی. ہمیں یقین کرو یہ واقعات ہوتے ہیں دنیا بھر میں. ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو یونٹی کی ضرورت ہے، پر ہم خود ہی اپنے دشمن بنے پھرتے ہیں. بے شک بے شک. اتنی بڑی طاقت ہے. کیا خیال ہے دنیا میں کسی کی مجال ہو سکتی ہے ایسے واقعات ہو؟ کیوں ہوتی ہے؟ ہم خود ہی اپنے دشمن بنے پھرتے ہیں. اتفاق نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں چلتے. کیا کہا؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں چلتے. اور پھر اس کے بعد جس کا دل کرتا ہے قانون ہاتھ میں لے جاتا ہے. یہ بھی طریقہ شریف طور پہ جائز نہیں ہے. جتنے یہاں بیٹھے ہیں زیادہ بیٹھے ہیں میرے ماشاءاللہ پڑھے نہ پوچھ لو، اگر یہ طریقہ جائز ہے کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں، یہ ہرگز ایک اسلامی ملک میں یہ ہرگز جائز نہیں. جس ملک کا آئین جو ہے اس کی بنیاد آئین کی اسلام پہ ہو، قرآن کریم پر ہو، اس ملک کے اندر آپ کو خود قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. پھر یہ بات طے ہے اس میں آپ کے پاس قانونی راستے ہیں. آپ کے پاس قانونی راستے. دوسری بات یہ ہے، یہ میں صرف پیغام اس سے دے رہا ہوں کہ قصور ایک کرے سزا دوسرے کو نہیں کرا کروں. اگر جس شخص نے حادثہ کیا ہے اس
اس کو سزا دینے کی بات تو سمجھ آتی ہے. جس نے ایک جرم کیا ہی نہیں آپ اس کو میرے سرور کائنات کا نام لے کر سزا دے رہے ہیں. یہ دین کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ بھلائی تو نہیں کر رہے ہیں. نہیں کر رہے. ضرور سزا دلوائیں اس کو جو جس کا قصور ہے. جس نے غلطی کی ہے اس کو ضرور سزا دلائیں اور اس کے لیے کھڑے ہو جائیں, لیکن اسی کے لیے, باقیوں کے لیے. اب سرکار کی حال کر رہے ہیں. دیکھیں میرا پیغام صرف یہی ہے, میں کچھ ابھی آئی میرا تو دل خوش ہو گیا. یقین کریں میں یہ ہماری مساجد سے جب محرم شریف دیکھو یارونی صاحب, میں نے اس دن بھی کہا جب بھی محرم شریف آتا ہے مولانا مران میں لکھا تھا معذرت کے ساتھ سارے ایسی دیہڑیاں لگنے کی ہو جاتی ہیں. جی اللہ کی حقیقت پینا وکینا دی پہلے جی تو پھر مولویاں دی تو پھر سارے دی دیہڑیاں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. سچ ہے نا, سچ کہنا چاہیے. جتنی جماعتیں جتنے ہمارے لوگ ربیع الاول شریف کے لیے نکلتے ہیں, تیاریاں کرتے ہیں, کیا کبھی کوئی گروہ, کبھی کوئی, میں اپنوں کی بات کروں, میں باہر نہیں جا رہا چھوڑ دیں, کیا کبھی کوئی گروہ ہمارے سنیوں کا نکلا ہے محرم شریف کے لیے؟ نہیں, کوئی نہیں. اگر اس سوال کا جواب آپ تلاش کریں, اس کا جواب مل جائے گا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے, کیوں نہیں ہوتی ہے. تواڈے ساڈے نالوں تو ہوری بازی رہ گئی ہے, ہوری بازی. کربلا کا مقام ہے, اور جب میرے امام عالی مقام نے فرمایا تو یاد نہیں میرے نانا جی نے کی فرمایا تھی کہ نوجوانوں میں جب سردار نے وہ نکلا قافلہ چھوڑ کے میرے امام کے قدموں میں گر پڑا. انہوں نے کہا جناب وعدہ کر دے, ایک وعدہ فرمائے. سنو آج کے ملا سے مجھ سے کو بازی دے گیا, فرمایا سرکار ایک وعدہ فرمائے میرے ساتھ, منو جنت سے اپنے نال لے کے جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. اور نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ حضور رب کو منو جنتا دے دے, اللہ سے دعا کریں. ان کو پتا تھا جنتوں کے مالک تو یہاں کھڑے ہیں, تو مالک وہ جنت کو ہی دیتا ہے. کیا دیکھ لو سرکار جنت میں جاواں گا, اس کا مرغا عقیدہ یہ تھا کہ جنتوں میں سرکار ہی کھڑے رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ عظمت و شان آل محمد, آستانہ عالیہ نوریہ چورا شریف, مجدد الاصل قبلہ دار بادشاہ علی پیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کا عالم کہتا حضور کہ رب کو دعا کر دے, ان کو پتہ ہے سردار کے سامنے کھڑے ہیں. سبحان اللہ. جس ہستی نے نہیں کر جانا ہے وہ تو سامنے کھڑی, کہنا سرکار لکھ دیو, سرکار لکھ دیو منو جنت لے کے جا. اس کا ایمان اتنا تگڑا تھا, پھر پہلا شہید وہی تھا. سبحان اللہ, بے شک بے شک. تو یہ محبتوں کے قافلے اور ہیں. ہمیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سنیا دی, آج میں صرف اپنے دی گل کراں گا, میں نے گستاخوں کی بات نہیں کرنی, دونوں طرف کی, دونوں طرف. میں آج غلاموں کی بات کر رہا ہوں نا, غلاموں کی تو بات, جب محفل غلاموں کی ہو تو ذکر بھی غلاموں کا ہی ہونا ہے. بے شک بے شک بے شک. دیکھو ہمارا یقین ہوتا ہے کہ جب ہم محفل میں ذکر کرتے ہیں میرے حضرت تشریف لاتے ہیں, ہم اس ایمان کے ساتھ آتے ہیں. میں ایک درویش کی مثال دیتے تھے, میرے حضرت قبلہ اپنی خادم بادشاہ, آپ ایک پورا شریف میں ہمارے پاس میں جی میری پپو جی کے پاس ایک بچی کام کرتی ہے, ابھی بھی زندہ ہے, خادمہ تھی ان کی. تو کچھ ایسے ہی کچھ ایسا جیسے ہم اکثر روٹین بنا لیے ماشاءاللہ. محمود صاحب کی ساڑی روٹین ایک بن گئی پورا شریف کی. کچھ ایسا جانے میں دیر ہو گئی اصحاب قبلہ میرے حضور بادشاہ جی کو, بھائی مہندی حسن. تو اس بچی نے خواب دیکھا کہ پورا شریف اور سو رہا ہے, سارے اللہ کے ولی اکٹھے ہیں, میرے بابا جی کی ساری اولاد اکٹھی ہے, اس شریف ہوتا ہے. اس شریف کے بعد بابا جی کہنے چلو ہم کشمیر چلیے. دعا ہو گئی کشمیر چلیے. آپ کشمیر کا شدہ شریف سے ناطہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. فرماتے ہیں چلو کشمیر چلتے ہیں. بچی خواب دیکھتی ہے, حضرت صاحب قبلہ کی خادم بادشاہ سے بیٹھ کر قبلہ اپنی آمد شاہ صاحب پوچھتے ہیں خادم حسین کیوں نہیں جانا,
आप फरमाते हैं हजूर आज 53 दिन तकरीबन 53 डेज हो गए मेरा पुत्र को मिलन नहीं आया। अल्लाह हुसैन के एक खादम के खादम खादम गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम एक हुसैन के खादम की शान ये है कि जब हम वहाँ जाए तो उनको पता है कि कौन आया है, ये बेटा मिलन ना जाए तो उन्होंने पता है कि नहीं आया। तो सुनो हुसैन के खादमों, जब तुम जिक्र हुसैन करोगे तो उस दर्जे की इंतहा को तो मैं बयान ही नहीं कर सकता यहाँ पर। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। एक खादम का जिक्र करो, खादम को मालूम हो कि कौन आया कौन नहीं आया। तो जिन घरों में मेरे हुसैन को याद किया जाएगा तो ख्याल है वो घर जल्दी नहीं हो जाओगे, जल्दी हो गए। अकीदा ठीक रखिया जे, अकीदे ठीक हो शरीयत पर अमल करते हो, अकीदे ठीक हो शरीयत पर अमल पैरा हो। मेरा यकीन है कि जिन जिन घरों में मेरे हुसैन को याद किया जाता है वहाँ अल्लाह के नाम को के फरिश्ते आते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। यकीन से कह रहा हूँ, जो मेरे आका के गुलाम हैं, सरवर कायनात सरकार दो आलम के जो गुलाम हैं, ये गुलामानी टीम एक हिसाबानी नहीं है। अक्सर कहना जी बड़ा हिसाब होगा वो बेची दे, पर मैं कह यार हमें तो अपने अमलों पर नाज पहले ही नहीं है। अगर पेपर के लिए वो तालिब इल्म वो तैयारी करता है जिसको पता हो कि मैंने कोई इम्तिहान में नंबर दे देना, उसी से पहले ही मान लिया कभी पेपर वाले नहीं असी रहमत है। सुभान अल्लाह, अपनी रहमत से करम फरमाओ, असी ਤੁਹਾਡੇ करम वाले हैं। हम आपके वो गुलाम हैं जिन्होंने आपका नाम भी इंशाअल्लाह हमेशा याद रखना है, इस नाम को भी बुलंद करना और आपकी आले रसूल का ये चिराग सीनों में रोशन करते हुए दुनिया से जाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मेरे इमाम रब्बानी इमाम सन्यास फरमाते थे मैं दुनिया से इस हाल में जा रहा हूँ कि मेरे आका की आल पाक की मोहब्बत मेरे सीने में जोश मार रही है। तो ये कुरैशी के गुलाम भी जब दुनिया से जाएंगे आले रसूल की मोहब्बत सीने में जोश मार रही होगी। हम इस अकीदे पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या कहा? इस अकीदे पर कि यहाँ जिस हस्ती को याद कर रहे हैं वो हस्ती यहाँ मौजूद होगी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। दुनिया का अकीदा गुस्ताखाना नहीं होगा, नहीं, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ घुस बैठी है ना कानू गुस्ताख बनाने ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ बच जाओ, उनसे बच जाओ। ये काम आपको और हम सब का है, इनका ये कसूर नहीं। अगर इनको मालूम नहीं कि आज 10वीं मुहर्रम है, आज 8वीं मुहर्रम है, आज यकम मुहर्रम है, आज 5 है, आज ये मरी में बैठे हैं, आज ये नारायण में बैठे हैं, आज ये कहीं और बैठे हैं, आज ये कराई टीवी गाने चल रहे हैं, इन्हां दा कसूर नहीं, ਤੁਹਾਡਾ मेरा साडा है। बेशक हकीकत हमने रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से तो जहाद किया, इस उम्मत को जगाया, जो इंशाल्लाह आगे भी जगाते रहेंगे। पर मेरा यकीन है कि काफी हद तक उस हवाले से उम्मत जाग गई है, काफी जाग गई। अब इस जहाद की बेशक अब जगाओ, सुन्नियों को जगाओ। सुन्नियों अपनी मिरास मत छोड़ो, अपनी मिरास मत गुस्ताखों के हवाले करो। ये बख्शिश आखिरत की चुरी सवरनी, यहाँ से ही तुम्हारी आखिरत सवरनी है। मैं तफसीली वाक़यात बयान करने नहीं आया, वो मेरा जगह बयान करने वाला माशाअल्लाह ये बहुत अच्छा बयान फरमाते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि सुन्नियों अपने अकीदे ठीक कर, हम अपने अकीदे, ठीक है ना। मैं ज्यादा बात तो नहीं करता, मगर करबला के एक तरफ गुलामों की टीम थी, घर वाले थे 70 जितने भी लोग, एक गुलामों की टीम, घर वालों की टीम, अपने एक तरफ फौज पर पहुंच हजारों। वो कौन लोग थे? वो भी उस तरफ खड़े थे, वो कौन थे? सवाल तो है, वो कौन थे जिन्होंने जश्न मनाया हुआ? मेरे आका की मस्जिद नबी के साथ जो हुआ वो कौन लोग? अपने सीनों में सवाल तो करो।
یہ میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کو، وہ کون تھے؟ مسجد نبی کی بے حرمتی کی گئی، شہر مدینہ کو دور بات کیا گیا، حرم مدینے کو میرے آقا نے حرم قرار دیا، اس حرم کی بے حرمتی کی گئی، دمشق میں جشن منائے گئے، قیدی بنا کے قافلے کی صورت میں جایا گیا، وہ کون لوگ تھے؟ آج پھر ان کے قصیدے بیان کرو گے، نہیں ہوتے مجھ سے نہیں، یہ عالم بیٹھے ہیں یہاں پر سارے، میرے بی بی زینب سیدہ زینب آپ کو جب دمشق کے بازار میں سے گزر رہے تھے تو وہ عید منا رہے تھے یزید، اس کے حواری لوگوں کو معلوم نہیں تھا، یہی کیا گیا تھی باغیاں تک قافلہ جنہیں شکست ہو گئی، ان کو غلام بنا لیا گیا، لونڈیاں بنا لی گئی، نعوذ باللہ، میں تو میرے الفاظ ساتھ نہیں دیتے، بہرحال ایک گھر کی چھت سے ایک عورت نے دیکھا ایک یتیم کا قافلہ جا رہا ہے، انہیں چلے جا کے پوچھا کچھ چاہیے تھا نہیں، آپ نے فرمایا کسی نے پانی مانگا، کسی نے کچھ چیز مانگی، اس بیوی نے نا پانی نہیں لیا، جو انہیں کارج سی پھر توفیق چادرہ لیا دیا، پانی لیا دیتا، پیش کر دیا، اور پیش کرنے کے بعد سیدہ زینب سے پوچھتے کہ آپ کون، سارا شہر ایک پاس سے کلی ایک پاس سے کون ہے، کیونکہ کہیں میں تم جانتی تو نہیں، اور میں آج سے کچھ عرصہ پہلے خاتون جنت کی خادمہ تھی، کیا تھی؟ خادمہ کے طور پر رہی مدینہ میں، جب میں چھوٹی سی تھی تو پھر میں آ گئی تو مجھے آپ نے ایک نصیحت فرمائی تھی، آپ یہ اصل میں یہ بات ہے ہی نہیں، میرے آقا کی آل کو پہلے دن سے معلوم تھا کہ کیا ہونا ہے، پہلے دن سے، اور میرے سرور کائنات کو قدیر پہ کھڑے ہو کے قدیر کے مقام پر جو آقا نے فرمایا، آقا کو معلوم تھا کہ کیا، نگاہ میرے سرور کائنات کی کربلاؤں کی طرف، کیونکہ یہ مسجد آل رسول کی نشانی ہے، یہ سرکار کی آل رسول کی نشانیوں میں سے ہے، میرے حضرت قبلہ رشاد بادشاہ کا فیض ہے، ارشاد حسین کا فیض ہے، تو ذکر بھی حسین کا ہی ہوگا، تو آپ نے کہیں منو، آپ نے جب میں آپ کی خدمت سے تو ایک نصیحت کی تھی کہ کبھی قیدیاں کا کوئی قافلہ آوے نا کبھی خدمت کر رہی، اب آپ مجھے بتائیں کون کہے گا اس گھرانے کے علم کے بارے میں کہ ان کو علم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا، فرمایا کبھی قیدیاں کا قافلہ آئے تو ان کی مدد کر دینا، پھر بی بی صاحبہ تسی کون ہو جی، میں نے کہا بی بی صاحبہ نے کہا تو ساری خدمت کی یہ دس اسی تیرے واسطے کی کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا جی وہ اولاد تھی ان کی، وہ امام حسن حسین تھے، ایک چھوٹی سی بیٹی تھی زینب سیدہ زینب، ان کے بارے میں معلوم ہو جانا کیا وہ بیٹھنے میں سے یہ حسین، یہ لوگوں نے آل رسول کو یہ اس شدت کے ساتھ ظلم کیا، وہ لوگ کون تھے، اور ان کے پیروکار اگر تمہیں آج بھی بھٹکائے تو مت بھٹکا، پیغام یہ ہے جو بھائی میں نے پیغام دیا نا، تو یزیدی سوچ مردہ آباد، ڈٹ جاؤ، یزیدی سوچ مردہ آباد، پورا شریف کے غلام ہو، آل رسول کی نسبت رکھنے والا، آج میں نے کوئی اور بات نہیں کرنی، یہ یک نقطہ ایک بات، ڈٹ جاؤ، چراغ یہی روشن ہو، یہی روشنیوں کے چراغ نکلیں گے، آپ سب کے آج آپ ہیں، ہم یہاں بیٹھے، کل ہماری آگے آنے والی نسلیں ہوں گی، لیکن پیغام یہی ہوگا، حسینیت زندہ باد،
پورا شریف سے تمہیں یہی پیغام ملے گا، تا قیامت یہی پیغام اس گھر سے ملے گا، حسینیت زندہ۔ باقی یہ منافقہ دے وچ منافقہ کا پتہ کرنا ہوئے نا، منافق بول بیٹھا ہے، منافق ہو یہ تو نہیں پہچانا جاتا۔ میرے عثمان غنی کو گھیرا ہوا ہے، میں دیکھیں میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ پانی آیا نہیں آیا، یہ غلاموں کو نہیں یہ بات سمجھ آتی، پانی والی نہیں سمجھ۔ یہ غالونی صاحب انشاءاللہ آپ کو لے کر جاؤں گا، میرے ساتھ انشاءاللہ جائیے گا، ابھی شاید کوئلہ آیا ہو، گجرات والے سے آئے تھے، کوئل میں ایک کنواں ہے، آج بھی چل رہا ہے، آج بھی میں پانی پی کے آیا، میرا عادت یہ ہے میں جب تک وہ نہ دیکھ لوں میں نہیں کرتا، میں پانی حاصل پی کر آیا۔ وہاں پر میرے حضور قبلہ میرا بادشاہ، میرے بادشاہ جی کے دادا جی، آپ تشریف دے کر گئے، پانی کا بڑا مسئلہ، بھائی امید بھی صاف دینا دیکھا گئے ہوئے وہاں، آپ نے ایک چھڑی سے اس طرح دائرہ بنا دیا، دائرہ بنایا، فرمایا ایسے کھدائی کرو تو پانی نکلے گا، تو پانی جو دائرہ بنایا تھا نا، جو کھدائی اس دائرے سے بات کری اس میں پانی نہیں، اس دائرے میں سے پانی نکلا اور آج تک نکل رہا ہے۔ یہ غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام کی، یہ غلاموں کی ایک ٹیم ہے جس کی کہانی ہے، تو جب آقا چاہتا پانی، پانی تو خود قدموں میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ پانی اصل میں وہ پانی تھا ہی نہیں پینے والا، پانی نہیں پینا، واہ کیا بات، وہ پانی ایسی پینا ہی نہیں سی، پینا ہی نہیں سی، کیا بات، پانی حوض کوثر میں پینا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، وہ پانی اگر پی لیتے نا تو شاید وہ آج اس جگہ کی تقدیر بدل جاتی، وہ پانی نہیں سی پینا، بات کچھ اور تھی، بات کوئی اور تھی، غلاموں یہ کہانی کوئی اور تھی، پانی تو نہیں حوض کوثر کا تھا، یہ اس پانی کی وہ اوقات و ترس گیا، شاید سرکار آواز دے رہے ہیں پانی ترس گیا، پر تھوڑا پانی اسی نہیں، ایک کہانی ہو رہی، ایک کہانی جس وقت یہ جب کوئی درویش، سنو کربلا کو جب کوئی درویش دیکھتا وہ کسی اور آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کتابیں لکھی محدثین نے لکھا وہ کسی اور آنکھ، جب کوئی درویش پڑھتا ہے کسی اور آنکھ سے، غلاموں کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے، ہم یقین کرو ہم پھر وہی بات ہے، ہم بن دیکھے سودا کرنے والے، ہم بن دیکھے ویک کے کیتا تو پھر کیڑا سودا ہے، ہم ادب کرنے والے، کیا کہا ہے ادب کرنے والے۔ میرا یقین ہے کہ یقین کرو سنی ہوئے تو گستاخ ہو گئی، یا سنی نہیں ہے کہ یا پھر بھی تربیت صحیح نہیں گئی، کوئی یہ کہ شاید ہی کمی ضرور ہے، دونوں اکٹھیاں نہیں جا سکتی، سرکار کا غلام ہو، آل رسول سے نسبت ہو، کسی دیہاتے چاہتے پہ ہو، پھر گستاخ کوئی ہی نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، اس کی بیعت ہے ہی اس وقت جب وہ ادب کرنے والوں میں شامل، اگر وہ ادب کرنے والوں میں شامل نہیں ہے تو پھر ساڑھے کس ہوئے۔ ہم نے گستاخوں میں پھر بات کر کے دعا کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ گرمی بھی بہت ہے، سچی گل ہے جب میرے آقا کی حال کو یاد کرتے ہیں نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے، یہ بات کچھ اور ہے، مگر میں یہی بات کہوں گا آپ کو، ہم نے نہ اس گستاخوں کی لسٹ میں شامل ہونا ہے نہ اس لسٹ میں انشاءاللہ، اور میرا یہ پیغام میری گزارش آپ لوگوں نے آگے یہ ذمہ داری آپ کی ہے، یہ بات سنیں علم سے نہیں، سجدوں سے بھی نہیں، جو آل رسول کی غلامی سے جیلوں پہ دور آتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں آتا، بے شک پاویں مامے بن لو، داڑھی مبارک رکھ لو، حلیے بدلا لو، نور تب ہی آئے گا جب میرے آقا کی یاد کا غلام بنے گا، بے شک پھر دیکھو سجدے کی موج مار لگتی ہے، پھر جب دعا کرے گا، پھر جب میرے آقا پر درود پڑے گا موج مار لگ جائے گا، بے شک موج مار تبھی لگے گی جب غلامی میں آؤ،
میں مار دے درویشہ نہ دیکھی پیغام میں دے آئی کوئی نہیں ہوتی. درویشی کا پیغام ایک اور بھی ہے، میں نہیں ہونی چاہیے. ہمارا کچھ بھی نہیں، اعلیٰ من فضلہ ساڈا کچھ بھی نہیں، وہ دے کرم نال سب کچھ چلتا ہے. کیا کہا؟ اس کے کرم سے سب چلتا ہے. اور یاد رکھو میری ایک بات، اب آپ کے قادر آباد شریف والوں جو دیگر ہے تھوڑے بچیاں نو پتا ہونا چاہیے محرم شریف آ گیا تے کرنا کی. جیسے ہم آج اکٹھے ہوئے انشاءاللہ، میرا یقین ہے اگلے سال بھی اکٹھے کریں گے انشاءاللہ. یہ ہم اس چراغ کو روشن کریں گے مل کر. میرے دل نے فرمایا میرے باشے کرو نا، میں آقا کے اباؤ و اجداد کی جنگ لڑی انشاءاللہ آل رسول کی جنگ بھی لڑوں گی. تو ہم نے یہ چراغ ہر سال روشن کریں گے. لیکن میرے بچوں کو تو پتا ہو جو یہاں آئے ہیں، بچے چھوٹے جو بیٹھے ہیں، انشاءاللہ کہ ان کو تو معلوم ہو کہ ہم نے یہ، میں اصل میں کنٹروورشل بات کرنا نہیں چاہتا، میرا واسطے باعث مسلم فنڈ کرتے میں تو چلا جاؤں گا، مگر بات یاد رکھیں یہ شرعی طریقے نہیں ہیں جو احتجاج میں اس طرح کا ہوتا ہے. یہ لوگ منائیں یہ جس طرح یہ منایا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں. کس طرح کمیٹی وہ ٹھیک نہیں، وہ آل رسول کی حضرت کے مطابق نہیں ہے نا یار. غیر شریف بھی ہے، شان بھی کوئی اضافہ نہیں کر دے. جو کر رہے ہو جو سڑکا دے نہ کرو. آؤ غلاموں کی لسٹ میں آؤ میرے سرکار کی یاد کر دیتے آؤ، ختم پڑھو، روشی پڑھو، لنگر تقسیم کرو، کھانا بھی آپ ہے، راضی میرا کملی والا ہو جائے گا. آؤ گے بھی خود اپنے رشتہ داروں کو کھوانا دے، آڑا بھی خود دے، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے روشی پڑھنی، سرکار کو آل پاک کو یاد کرنا، میرا کملی والا بھی راضی، آل رسول بھی راضی، میرے آقا کے اصحاب بھی راضی، اللہ دے ولی بھی راضی، سارا کام ہی بڑھ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن شرعی طور پر طریقے جائز ہونے چاہیے. چاہے میلاد شریف کا جلوس ہو، ایک دوست آپ یہاں بھی ماشاءاللہ میں دیکھوں قادر آباد کمال ماشاءاللہ کرتے ہو میلاد شریف پر غور کریا کرو، شریعت کے دائرے اندر رہے ہر چیز پر غور. آپ ماشاءاللہ وہ منو دسن کی لوڑ ہے اٹھتے ہیں ایسے اتنے ماشاءاللہ عالم بچے بیٹھے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن آپ کا فرق کیا ہے کہ بچوں کو ٹریننگ دیا کہ بیٹے یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ نہیں. یہاں تک ہماری پہنچ ہے، یہاں سے آگے دیکھیں نا شریعت. پھر میں آخری بات، شریعت ایک طرف اور عشق کی کہانی ایک طرف. خالی عشق والے دیتے ہیں، خالی عشق والے. میری گل یاد ہے، درویشہ کی گل یاد ہے، خالی عشق والے جیت جائیں گے. دیکھو شریعت تو کہتی ہے کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کو غسل دیں، کفن دیں، اس کو جا کر دفن کریں، شریعت یہ کہتی ہے. لیکن کہیں کوئی ایسی مقام بھی آ جاتے ہیں جہاں پر فرشتوں کی بھی مجال نہیں کہ وہ جا سکتے. کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے. وہ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے خود ہی غسل فرمایا، خود ہی کپڑا کفن پہنا، فرمایا میرے جانے کے بعد مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. اب کہاں گئی خدا کی شریعت تو سو ملو. میرے جانے کے بعد یہ فرشتوں کی بھی جہاں پر پردہ ہے، ایسے گھرانے پہ، اس گھرانہ نبوت پہ جس سے فرشتوں کا پردہ ہو، جس نے میرے آقا کو ناراض کیا اس نے اللہ سے جان دی. کیا کہا؟ اللہ سے جان دی. جس نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا اس نے اللہ سے جان دی، اور جس نے آل رسول کو تنگ کیا میرے آقا نے فرمایا اس کی شفاعت میں نہیں کی. پھر کہانی کہاں چاہیے؟ کہانی وہی ہے. آپ نے چاہتے ہیں مولا علی نے کلمہ بہت جمع آگے پڑھائے جات پڑھ کے علم کی غازی علم کی طرح مولا علی صاحب آقا دی بارگاہ جاتا ہے. سبحان اللہ. ساری یہی کہانی ہے. کیا کہا؟ بس ہم نے ادب کرتے رہنا ہے، آل رسول کا ادب یہ کبھی نہ بھول. زندگی اپنے سامنے بھی کو ہے، یاد رکھو تو اس کا ادب نہیں کر رہے مجھے اللہ دیکھو میرے کبھی آلے ہیں. سبحان اللہ. کوئی کہہ دے میں سید ہوں اس کی طرف مت دیکھو، میرے آقا کی طرف دیکھو. یہ آج کے دور تیری تھوڑی عزت تیری تھوڑی تھوڑا رسپیکٹ کرے گا نا، قیامت دن تیرے بڑے کام آنے، بڑے کام آنے. اللہ پاک
یہ محبتوں کے سلسلے جاری و ساری رکھے. میں نے راضی صاحب کی اور آپ سب کی محبت دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہم ہر سال مولوی میں کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ نوریہ چورا شریف. آپ صاحب آپ میں ڈھائی ہوں اسی ساڈے نال مل کے ساڈی بھی حاضری دوائی آپ کی بھی دوائی اکٹھے ہوتے ہیں تو سب کی حاضری لگ جاتا ہے. تو یہ 40 بندوں کی کہانی بھی نہیں ماشاءاللہ رونق لگی، یہ 10 بھی نہیں. جیسے بیٹھے میرے حضور کہہ کے غلام